کسی جگہ پر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ مجمع کے سامنے رکھا گیا۔ امامت کے لیے کوئی شخص موجود نہیں ہے، صفیں درست کی جا چکی ہیں، مجمع جو ہے وہ کافی تعداد میں جمع ہے۔ نماز پڑھانے کے لیے کوئی شخص اس مجمع میں سے تیار نہیں ہے، نہ ہی کوئی آگے امامت کے مصلی پر آ رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ مرنے والے نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی آج تک کوئی بھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مجمع کافی تعداد میں موجود ہے، میت پڑی ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے۔ لوگ اسی حیرت کے عالم میں تھے، پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک شخص آہستہ آہستہ چلتے چلتے میت کے سامنے امامت کی جگہ پر آ گیا۔ اس نے لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا کہ نماز کے لیے نیت کر لیں۔ لوگوں نے نماز کی نیت کی، نماز جنازہ اس شخص نے پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے اور اس نے نماز جنازہ پڑھائی، کیا وہ مرنے والے کی وصیت کے مطابق ہے؟ لوگ اس سے سوال کرتے ہیں، اس کے گرد بھیڑ جمع ہے، لیکن وہ شخص کسی کے سوال کا جواب تک نہیں دے رہا۔ مرنے والے مر گئے لیکن دوسروں کا راز فاش کر گئے۔ صرف یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ لوگ اس کی طرف دیکھ کر حیرت زدہ ہیں۔ وہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر یہ جملہ کہہ کر چلا گیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے تو بتانے والا بتاتا ہے کہ انتقال فرمانے والے خدا کے پیارے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے مشہور بزرگ تھے، اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اور کتنی کمال کی بات ہے کہ ان کا جنازہ پڑھانے والا شخص بھی کوئی عام نہیں بلکہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اللہ کی اس ولی نے اپنے جنازے کے لیے یہ وصیت اس لیے رکھی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان کی دیانت داری، ان کی امانت داری کی وجہ سے، ان کے ایک متحد قوم ہونے کی وجہ سے اللہ نے جو ان پر حاکم مقرر کیا ہے وہ کیسا نیک بخت ہے، کیسا تقوی والا اور پرہیزگار ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ کتنا اللہ پاک کا ہم پر کرم اور شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا نیک اور صالح حکمران عطا کیا ہے۔ دوستو، یہ حقیقت کی بات ہے کہ جیسے قوم کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہم پر حکمران مسلط کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنے نیک ہیں، کتنے ہم متقی ہیں۔ شاید اسی وجہ سے ہم پر اللہ نے ایسے حکمران مسلط کیے ہیں۔ شب و روز جن کے بارے میں ہم اپنی محفلوں کے اندر تذکرے کرتے ہیں، اپنی چوکھٹوں میں بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر جن کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے ہم آپ خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں، کیونکہ جب جیسے اعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسے حکمران مسلط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک حکمران نصیب کرے۔ آمین۔